یاد رکھو ہکے ملک پاکستان دی فوج ہکے رب رحمان دی فوج او بھی فوج ہے اے بھی فوج ہے او اصل جانا دی حفاظت کریں اے اصل ایمان دی حفاظت کریں پاکستان دی فوج جس ٹائم بندہ برتی تھینا ہے انہاں دے کچھ شرائط ہونے ہن کچھ قواعد ہونے ہن میاں قد اتنی ہوئے چھاتی اتنی ہوئے عمر اتنی ہوئے تعلیم اتنی ہوئے مارکا میں تواجہ کل پوچھتا اگر ہک شے جو گھٹ ہوئے بندہ برتی تھی ویسی یہ بولے دے پہ بندہ برتی تھی ویسی نتی تھی کوئی میرے رب کو تب پوچھے ہیں میرا اللہ تے جو انہاں کو اپنی فوج جو برتی کیتا ہے اللہ تیری بھی کوئی شرط آئی میرا رب آتا ہے دنیا والے لوگوں میری فوج جو برتی تھی ماں دی کوئی شرط کو نہیں بھی قربان تھی ماں میرا اللہ ول کوئی میار تا ہو سی ہے ماں اللہ فروقی اللہ کوئی دینا تیری فوج جو برتی تھی اللہ کوئی میار تا ہو سی میرا رب آتا ہے ہاں میری فوج جو برتی تھی ماں دا ہکو میار ہے نہ میں قد دیکھتا نہ میں چھاتی دیکھتا نہ میں تعلیم دیکھتا نہ میں عمر دیکھتا میرا اللہ تیرا میار کیا ہے میرا رب آتا ہے میں میار دیکھتا کہ تیرے سینے ایمان ہے جس سینے ایمان ہو سی اسے سینے کے رب دا قرآن ہو سی آج میرے ایمان دا میں کو نہیں پتا تمہارے ایمان دا تو کو نہیں پتا انہاں بچوں دے ایمان دا میرا رب اعلان کرنا پیا ہے دنیا والے لوگوں میرا رب پہلے دیکھتا ہے ایمان ول دینا ہے قرآن رکھینا ہے آپ دیان ول اعلان کرنا ہی وے ایو ہی وے سچے مسلمان خیرکم من تعلم القرآن و علم اللہ بے ایمانہ کو قرآن بولو عقیدہ پڑھا کے ونجو اللہ بے ایمانہ کو قرآن دنیا پھر گنو ایمان تے قرآن دی آپس یاری لگی ہا ایمان نے قرآن کو آتا ہے جتا تو نہ ہو سیں اتھائی میں نہ ہو سا قرآن نے ایمان کو آتا ہے میاں میں یہ رب دی وفادار کتاب ہاں جتا تو نہ ہو سیں اتھائی میں نہ ہو سا آج دنیا پھر گنو جتا ایمان ہو سی اتھائی قرآن ہو سی جتا ایمان نہیں اتھا قرآن نہیں اتھا ڈوڑے ہو سن ماتم ہو سن پڑتا ہو سی سب کچھ ہو سی یا نہ ہو سی یا نہ ایمان ہو سی یا نہ رب دا قرآن ہو سی خوش قسمت لوگ ہی میں آج تو آج میری مسجد اندر اسے قرآن دی تعلیم دیتی ویندی پئی ہے اور میاں ایک قرآن ہدایت دا سب تو والا ذریعہ ہے تے یاد رکھو دنیا دے اندر سب تو قیمتی شے جیری ہے وہ ہے ہدایت امستے ہر نماز دے اندر نماز دے ہر رکعت دے اندر پڑھ دے سے اہدنا الصراط پڑھ دے ہو کیجے پڑھ دے ہو اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے کوئی ہدایت دے رستے تے چلا ہدایت سب تو قیمتی شے ہے لیکن جرے دور دے اندر تجھ سے میں گزرتے پیسے ہر بندے کا اپنا ایک ذہن ہے وہ آتا ہے نہیں کئی لوگ آدم کے مولی صاحب سب تو قیمتی شے مال و دولت ہے پیسہ ہے تا سب کچھ ہے پیسہ نہیں تا کچھ بھی نہیں کئی لوگ آتے ہیں اب جوانی سب تو قیمتی شے ہے جوانی ہے تا سب کچھ ہے جوانی نہیں تا کچھ نہیں کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اولاد سب تو قیمتی شے ہے اولاد ہے تا بندہ خوش ہے اولاد نہیں تا کچھ نہیں میں سارے شیعہ منینا ہاں لیکن اختلاف رکھے نا ہاں میں نظریاتی بنا ہاں اختلاف رکھے نا ہاں لیکن اختلاف یہ رکھی تا ہم قرآن کو انشاءاللہ دلیل بھی دے سا میاں توری گال بجا ہے مال سب تو قیمتی شے ہے جو آج کل پیسے آلے دی عزت غریب کو کوئی سلام ہی نہیں کرے دا اصلا عزت وجہ تلاش کرنے جنا آدھے پیسے آلے دی عزت ہے لیکن یاد رکھو پیسے آلے دی اتنی عزت نہیں جتنی اللہ دے قرآن دی ہے نبی دے فرمان دی عزت ہے ان پیسے کو چکرے سے پیسہ دا فرعون کو لہا پیسہ دا قارون کو لہا امیاں جنلے بندے کو پیسہ آونے گیچی اتھا آونے سی گیچی جو سریعہ ڈیڑھ فٹ دا آونے غریب کو بندے کو بندہ نہیں سکے وہ پیسے کو چکرے سے جرا پیسہ تاری عیاشیاں تے لگدا کھڑا ہے پیسہ دولت ہے میں منے نہ ہاں لیکن دولت تو ہوئے ہاں جنلے
ایمان دی دولت نصیب ہویا پیسہ فرعون کو لہا ابو بکر صدیق کو لہا پیسہ فرعون کو لہا قارون کو لہا دولت عثمان ذوالنورین کو لہا پیسہ دولت میں مننا ہے لیکن تو ہے ہدایت سب تو بڑی کیا ہے اللہ کا قرآن میری گل دی سمجھ آنے پئی اگر تو صاحب یار جوانی سب تو قیمتی شے ہے میں ادا نہیں ہدایت سب تو قیمتی شے ہے کئی ایسے جوان بھی سے مسجد گھر دے نال ہوندی ہے جوان خدا دے گھر نہیں آتا رستم و شداد کئی بڑے بڑے سہراب بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی ڈٹھا سے وہ جوانی کو کیا کرے سے جڑے رب دی بغاوت وچ نکلی بنیا وہ جوانی کو کیا کرے سے جو ماں مار کے جو بندہ ٹردا ودا ہے 4 گز دی چادری بھی منڈے نہیں میں لڑکی دی بدی ہے جوان دی پر خان بڑھ کے جو ٹبدا پیا جوانا آجزی کر آجزی اللہ تا قرآن تے تھی من زیر زبر نہ پڑھ قرآن دے کرستو تقاتو تھی من زیر زبر نہ پڑھ مت خالق پیش چپاوی ان دی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر مت قہر خدا دا آوی یہ دھن دولت رب کھس گن دائے مت در در تے پنواوی در ون دے غضب قلوش اللہ رب رحمت فرماوی کئی لوگ آتے میاں اولاد سب تو قیمتی شے ہے میں منینا کہ دعا کرو جنہ دی اولاد کو نہیں اللہ محفل جسد کے نیک صالح نرینہ بے عیب اولاد عطا فرمائے اصل ایک بزرگ گزرن حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ کئی حضرات سیان بیٹھے ہوئے حضرات سنیں وہ بڑے وقت ہنسی مذاق کرو کوئی آکے نا دعا ہو دائی اللہ اکلی ذات تیری سونی لگ دی اللہ سے کو سارا کو صاحب اولاد چاہا اللہ اکبر اولاد قیمتی شے ہے میں منینا اگر نال ہدایت کونی ایسی اولاد کوئی ون کے دیکھو کچہریاں دے اندر جڑے پیو ماں کو تھک کے بدے دینے ہیں کچہریاں دے تھک کے دینے بدے ہیں ایسی اولاد کو چکر ہے جڑے پیو ماں کو مندے کر دے بدے ہیں سنگت دی قدر کریں ان پیو ماں دی قدر نہیں کریں دے تو معلوم ہویا سب تو قیمتی شے کیا ہے ہدایت ہے کیا ہے اللہ کو دعا کرو اللہ سارا کو ہدایت دے رکھتے دے چلا میرا اللہ ہے جرے اے بیڑ اللہ انہاں دے نسلیں کی ہدایت عطا فرما اللہ سے کو ہدایت دے رکھتے دے چلا ہدایت سب تو قیمتی شے ہے والے ہدایت مل سی کتوں ہدایت کتوں مل سی کوئی ساتھ سمجھے میں کو تو نہیں میں بھولے دے پیارا میں تو پہلے شروع ہی دعا مانگی اللہ تو سارا کو سامونے دے حق کی بولن دی توفیق دے تھوڑا تھوڑا بولو صحیح میں تو کو یہ نہیں کہ ماں جو چپ تھی وہ لیکن میں کو تھوڑا سمجھوتا کہ میری اصلاح تھی میں سادہ بندہ تو سارے میں نے بلی کرنے یارا آلے میری عمر کتنی ہے میں کو نساؤ تا سیارہ بزرگ ہدایت مل سی کہ تو کہ کریانے اسٹور تو مل ویسی نہیں میں بولنے پہ یارا وہ آرام دے بو آرام دے بو ہدایت کے کریانے اسٹور تو مل ویسی نہیں میں بولنے پہ کیا میڈیکل اسٹور تو یوٹیلٹی اسٹور تو کہ مل تو ہدایت کی تو مل سی کتوں مل سی ہدایت دے دو ذریعے ہدایت دے دو ذریعے ہی بے ہکے اللہ دا قرآن ہکے سونے مدنی دا فرمان اے ہدایت دے دو ذریعے ہی بے اصل ایک بزرگ گزر حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمینے آن ہکے اللہ دا قرآن ہکے مدنی دا فرمان منن والا مسلمان نہ منن والا بیمان ہدایت دا سب تو بڑا ذریعہ اللہ دا قرآن ہوئے اے قرآن ہدایت دا عظیم سرچشمہ ہے کہ اے قرآن کلام خدا بھی ہے زبان مصطفیٰ بھی ہے اے وہ قرآن ہے جن دی سب تو پہلے تلاوت کرنے والا خود خدا آپ ہا فرد پڑھن والا محمد مصطفیٰ اے قرآن ہدایت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے کہ ای قرآن دی حقانیت دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ دنیا دے جتنے کتاباں آئیں اور لوگوں دے دماغاں تے اثر کریں دے ہی قرآن لوگوں دے دلوں تے اثر کریں دے تین قرآن دی تعریف میرے رب نے آپ کی تھی ہے رب دا قرآن جو ہا اگر آج میں اپنی آپ تعریف کروں لوگ اکثر اپنے منہ میں مٹو مولی سے اپنی تعریف آپ پیا کریں دا ہے تعریف تا ہوئے ہا کہ دشمن کریں تعریفہ لیاقت اے جائیں ہوئے امیاں اگر کوئی بندہ اپنی آپ تعریف کرے اے عیب ہے
ہے او دنیا والے لوگوں میرے رب نے یہ قرآن کو بڑھایا ولی دی تعریف خود آپ کی تھی آپ کو سبحان اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله او دنیا والے لوگوں یہ قرآن دی شان اے ہے میرا رب اعلان پیا کرے دا ہے اگر اللہ میں یہ قرآن کو پہاڑ تے نازل کر دے دا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ویندے علماء کو سن دے رہے ہو اے پہاڑ تا بڑی سخت مخلوقاً میرے رب نے جس وقت اس زمین کو بچھایا اے زمین ڈاما ڈول تھی ون لگی میرے رب نے دے اتے پہاڑوں کو گاڑ دیتا لیکن اللہ دا قرآن دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اگر اللہ یہ قرآن کو پہاڑ تے نازل کرے گا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ویندے آخر وجہ کیا ہے دنیا والے لوگوں اے پہاڑ قرآن دی سختی کو برداشت بھی نہ کر سکتے پہاڑاں دی سختی بھی نرمی تے بدل ویندی تہوں ریزہ ریزہ تھی ویندے کیوں کیونکہ اللہ دا قرآن دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ دنیا والے لوگوں یہ قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین گھن آمن والا جبرائیل امین جنہیں محمد دے قلب اطر تے نازل کیا اور رحمت للعالمین دنیا والے لوگوں اے قرآن دی ساری جلال میرے محبوب دے قلب اطر تے نازل جو تھئیے ان قرآن دے اندر جمالی جمال آ گیا ہے یہ مست دنیا والے لوگوں اللہ دا قرآن اج ہر مومن بندے دے دل دے اندر ہے دنیا والے لوگوں اے قرآن ہدایت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے ایک وجہ تے اللہ دا قرآن دے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم توجہ کرو میرے رب دا اعلان سنی مجھو میرے رب نے آقا دنیا والے لوگوں ایک قرآن تو آلے کھولو میں رب دی سب تو وجی نصیحت قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے رب دا خطاب ہے اج لوگ آدھن یار سیاسیاں نے بہو وجہ وجہ تقریران کی دن خطبہ آئے تقریران کر کے گئے میں آدھا یارو کس سے کہانیاں لوگوں کو نہ سناؤ اللہ دا قرآن سناؤ میں نے رب جو آدھا ہے سب تو قیمتی نصیحت اللہ دا قرآن ہے جلے میں نے رب خدا دا بھی قرآن سب تو ولی نصیحت ہے ور میں ڈوڑے پڑھا کھڑا ہوں کیا فائدہ میں کس سے کہانیاں سناؤں کیا فائدہ دنیا والے لوگوں اب قرآن نہ تعلق جوڑو جنر دا سب کس سے کہانیاں تے ایسے ناراض نہ تھی وے اسا ہے جس کے دے آدھی کیسے دے آدھی تھے جس کے دے آدھی بھی تھے تو دیتا آئے ہوئے یار کوئی سیرت ہونا آیا ہوئے کوئی قصہ کہانی پجر لے میں تو نہ کوئی پوچھتی حال لو کیویں صدیقی صاحب دا پوترا جو آیا ہے مزہ کیتا تھا کہ نہیں کیوں اکے یار او تا سنے گا اسے قرآن اسا سے کوئی ڈوڑا ٹپا سنا ہی ہوا یہ نا کوئی قصہ کہانی سنا ہوا وقت نہیں اصل نصیحت قرآن دی ہے جنر دا اصل قرآن کو چھوڑا سے تو ہم مار کھاندے بدے سے اللہ دا قرآن دے موعظۃ من ربکم سب تو بہترین نصیحت اللہ دا قرآن ہے اگو اللہ دا قرآن دے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے قرآن شفا بھی ہے روحانی بیماروں کو بھی شفا دیتی ہے جسمانی بیماروں کو بھی شفا دیتی ہے اے لفظ کہہ رہا ہے لفظ پکا کے مجھے لفظ کہہ رہا ہے شفا ہے شفا نہیں
کئی لوگ بیٹھے ہوتے نا سنگا دی جو اللہ تے کو شفا دے گا یار کم بیمار ہے مطلب ہے اللہ تے کو برباد کرے علماء اسٹیج تے بیٹھے ہیں اے زبردست دفار کے قرآن ہے شفا سیت کو آدن شفا زبردست دے دینا ایک دعا تھی گئی ایک بد دعا تھی گئی یہ لفظ کو احتیاط کرو قرآن کو سمجھو اصل ٹول ٹپوں تے قصہ کہانیاں تے جو آ گئے قرآن سنو ہاں تو پتہ لگ گیا ہم کئی لوگ سن کے ویسے ویسے ہاں ایک نبی مولی سرکار سے کو سنا دیا ہے نا اصل جانے امیجیٹے کی دی وجہ سے اٹھتا دعا ہے اللہ دا قرآن دے و شفاء لما فی الصدور او دنیا والے لوگوں ایک قرآن لوگوں دے روحانی جسمانی بیماروں کو بھی شفا دینا ہے ذرا دیکھو تو صحیح نے قرآن کی میں شفا دینا ہے دنیا والے لوگوں جسمانی بیماروں کو بھی شفا دینا ہے قرآن پڑھتا بن اللہ دا قرآن تے کو سیت لے سیا ہر بیماری دے اندر تو قرآن کو پڑھ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن تا بیماروں کو شفا دینا ہے لیکن تو تے میں قرآن پڑھ دیتے سے کو آرام نہیں آتا آخر وجہ کیا ہے تیرے میرے پڑھن دے اندر وہ درد دل جو کونی وہ توجہ جو کونی دنیا والے لوگوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے جس وقت میرا دل چاہتا ہاں میں رب دے نال گالیاں کرا میں دو رکعت نماز نفل دی نیت جو کرے نہ ہم میں سونے رب دے نال گالیاں کرے نہ ہم جس وقت میں آدم میرا رب میرے نال گالیاں جو کرے میں اللہ دا قرآن کھلے نہ میرا رب میرے نال گالیاں کرے نہ یہ قرآن جسمانی بیماروں کوئی شفا دینا ہے روحانی بیماروں کوئی شفا دینا ہے اور دیکھو روحانی بیمار کو عرب دا تاجر ہا کوئی پوچھنا لا کوئی نہ ابو قحافہ دا بیٹا آیا قرآن کو سینے نال جو لایا سی ابو بکر صدیق بڑھ گیا اور دیکھو قتل کرن دے ارادے دے نال نکلا حد دے اندر تلوار بھی جل رستے دے اندر سیدنا امیر حمزہ دے نال ملاقات تھی دی ہے پوچھتے او جوانا او خطاب دا بیٹا تو کتھا ویدا پیے او خطاب دا بیٹا عمر آتا ہے یارا میں تیرے محمد نعوذ باللہ سر قلم کرن ویدا پیا اسے کو پیو ڈالے آلے دین کو چھڑ ویدا پیا ہے جی میں تو میں بھی آتے تھے یار دین بچے نہ بچے برادری نہ بچے سارے رسم و رواج جو آتے پہن اچھا تر رسم و رواج کرنے سے دین کو کٹ کی دی وجہ سے دنیا والے لوگوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عمر تو میرے نبی تو بعد جونے پہلے اپنے گھر دی خیر تمنا جن محمد دا دین تو ختم کرنا میں نبی ہے محمد دا دین تیرے گھر دے اندر ہی ہے تیری ہمشیرہ محمد دا قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے او جوان ہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار ہاں روحانی بیمار اے روحانی بیمار ٹرتے ٹرتے گھر دے دروازے تے ویندے اندر کو اللہ دے قرآن دی آواز بیانی ہے دروازے تے دستک دین دروازہ کھلتا ہے اپنی بھیڑ کو مرے دے لو روحان کرے دین او دنیا والے لوگوں او دعا کرو اللہ تیری میری بھیڑ کو بھی ایسی غیرت حیات آ کرے ان بھیڑ دا جملہ سنا کہو خطاب دا بیٹا عمر میرا بھرا سن گر جیرے خطاب دا خون تیرے جسم دے اندر ہے اسے خطاب دا خون میرے جسم دے اندر ہے میں جان تا دے سکتی ہاں لیکن محمد دا دین نمی چھوڑ سکتی دل تے چوڑ جو لگی ودا کا عمر نے میری بھیڑ ذرا تو قرآن تا سنا قرآن تا سنا بھیڑ نے قرآن پڑھا جب افسوس جائے تا بھیڑیاں کا مڑا دن پھر آپ سو دے کھڑے پھر آپ کا مڑا دن تے بھیڑیاں نہیں دے کھڑے اللہ کو دعا کرو اللہ تیری میری بھیڑ کو قرآن دا حافظت کاری پڑھاوے اللہ تیری میرے گھر دے اندر دین دی بہارا وجے دنیا والے لوگوں بھیڑ نے قرآن پڑھتا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا وہ قرآن پڑھ کے حل کیا تو سا سنی سن تھی کہ میں قرآن پڑھے پڑھی ضمیر آوازن واتی نہیں دیتا اصلے دل ستے نہیں پہ دل سوئے نہیں ہے دل مر کے ہیں انہیں کامری حق مندہا عاشق رسول نہیں حل نہ پیا بارن کوشش کریں اللہ تعالی میرے
دل کو قرآن نال منور کرے پڑھتا والسماوات العلا الرحمن على الأرض استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا دنیا والے لوگوں کتاباں دے اندر آدھے جنہیں ملے بھین اس آیت تے پہنچی اللہ لا الہ الا ہو حضرت فاروق اعظم دے روحانی جری تکلیفہ اور ختم تھی گئی دل بھی نرم تھی گیا اکیاں جو زارو قطار آنسو بھی ہن بھین کو آدھن میری بھیڑا انہوں بس جا کر کہ قرآن ہی سچا ہے جرا نبی گھن کے آیا ہے اور نبی بھی سچا ہے اے قرآن روحانی بیماروں کو صحت لینا ہے اے فاروق اعظم ایک دفعہ ایک جنگ دے موقع دے ویدے بہن ایک میدان دے اندر پہنچے اتھیں رک کے زارو قطار آنسو جاری تھی گئے صحابہ نے پوچھا امیر المومنین خیریت ہے کیوں رونے ہو فرمایا دنیا والے لوگوں میرے صحابہ میں کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہے میں اسی جہاں بکریاں چرے نا ہم بکریاں میں کو نم سبلی دے میرا خطاب میرا والد میں کو تھپڑی مار کے آدھا عمرہ تو بکریاں نے سنبھال سکتا زندگی کی میں سنبھلے سے آج تک خطاب دا بیٹا نہیں بابی لکھ مربع میل دا حکمران پڑھ کے کھڑا اے او عمرہ جدے درے کو زمینہ نے بھی منا جدے خطر کو دریامہ نے بھی منا وشفاء لما فی الصدور او دنیا والے لوگوں ایک قرآن تا روحانی جسمانی بیماروں کو شفا لیتا ہے اور دیکھو عرب دا تاجر آیا جگنا حضرت عثمان یہ سیدنا صدیق اکبر دی زبان کو قرآن سنا آیا تا سامنے قرآن پڑھ کے ولی زندگی میں گزاری کاری قرآن پڑھ کے دور حکومت جو آیا ناشر قرآن پڑھ کے اس دنیا تو گئے تو شہید قرآن پڑھ کے او کھیتا ہویا بچہ آیا او بھی قرآن کو سینے جنال جو لایا سی علی حیدر قرآن پڑھ گیا والے کو دنیا والے لوگوں کئی لوگ اطراف چکرے سے نیارے عرب دہانا او میں تو کو عرب دی دھرتی کو چھوڑو حبشے دی دھرتی دے گھن میں نا اپنا نہ بیگانا آزاد نہ غلام رنگ دا کالا موٹے موٹے ہوٹنا آیا میرے محمد دی درسگاہ دے اندر اسے قرآن نے بکریاں چراون والے کو مقام کیا دیتا ولیو بلال ٹردہ مدینے دے گلیاں جہاں ٹرد دی آواز جنت سنائی دے دیا وشفاء لما فی الصدور اے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے بس ہی کوئی گال پیا کرا اے قرآن آج تیرے میرے کو جرا ہے اے اوہ قرآن ہے جرا لوح محفوظ تو آیا صحابہ نے سنا زندگیاں بدل گئے آج تیری میری زندگی بدل سی تا اسے قرآن نہ بدل سی اے قرآن اللہ دا اول انعام ہے اے قرآن اللہ دی اول نعمت ہے تیرے میرے بول دیکھو میں کو قدر کونی اللہ دا قرآن آدھے میں کو کیوں نے پڑھتا دستا صحیح آیا عرش قلو مہمانا میں قرآن میں کو کیوں نے پڑھتا دستا صحیح آیا عرش قلو مہمانا میں قرآن حق سجدی صاف کتاب ہمیں تیرے رب دا پاک فرمانا میں قرآن تے میں کو لکھ الماری کیوں بھول
یار مخلص ہوتا ہے ادنا یار مخلص ہوتا ہے تو میں ادا کائنات تے سب تو زیادہ محبت کرنے والا اس انسان دے نال اس بندے دے نال خود رب ہے اور رب 70 ماہ تو زیادہ پیار جو کرے دا ہے دنیا والے لوگوں اج دنیا دے اندر سا اپنے اپنے یار دا کلام پڑھ دے سے اے او کلام ہے جڑا تو پوری کائنات دے یار دا قرآن ہے ذرا تو کو پڑھتا کرنا میرے رب نے قرآن دی خود تلاوت فرمائی ہے یاد رکھو دنیا والے لوگوں دنیا دے اندر جتنی بھی کتاباں ہیں تورات آئی زبور آئی انجیل آئی صحیفے آئے لیکن کسی کتاب دی میرے رب نے تلاوت نہیں کی دی ان قرآن دی میرے رب نے آپ تلاوت جو فرمائی ہے تے کیری صورت ہی فرمائی سی دنیا والے لوگوں علم قرآن پڑھنا دنیا جھوم دی ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد قرآن پڑھ گیا دنیا جھوم دی ہے شیخ عبدالرحمن سدیس حرم پاک کھڑ کے قرآن پیا پڑھدا ہے دنیا جھوم دی ہے کیا منظر ہو سی جلے رب دی زبان ہو سی رب دا قرآن ہو سی کیا خوبا کانا کے لا ریب سے تیرے دل کو تسکین ملے گی تو درد کے عالم میں قرآن پڑھا کر لا ریب سے تیرے دل کو تسکین ملے گی تو درد کے عالم میں قرآن پڑھا کر اور اللہ نے تجھے کیا کیا نعمت نہیں بخشی فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر اے او سورت وے دنیا والے لوگوں جی سورت دی تلاوت میرے رب آپ کی دیا میرے رب نے زمین اور آسمان کو بڑھاوڑ تو کئی ہزار سال قبل اس قرآن دے اندر سورت الرحمن دی تلاوت فرمائی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ اس 37 دفعہ آیت ہے کہ میرا بندہ ذرا تو سوچتا صحیح نا تیرے اوتے میں کتنے انعام کیتے ہیں ذرا اس سورت کو توجہ دے نال تے پڑھنا ایک اللہ والا کلم چاہتا تے کیا ہے اور دیکھ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی اردو سمجھ آتی نہیں آتی اردو سے خبریں نہیں سمجھ آتی ہے بولو تو صحیح آ رہا نہیں میں بولے نہیں پہ کیا کہتی اس سورت کا ترجمہ اپنے ذوق کے اندر میں کرنا بھی ہے شاعر نے لکھا ہائی تا انڈیا دا لیکن وہ سورت الرحمن دا جرا ترجمہ کی دا توجہ کرے سے ایمان تازہ ہی تیزیا جب وہ پتہ لگ سی میرے رب نے کتنے انعام کتنے سورت کے اندر ذرا سوچ تو کیا کہتی کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی کروں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا کلام بن گئی ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار آج میرے نالن پیے تے مینے مخاطب تھی میں توجہ کرے نا دنیا والے لوگوں او قرآن سنو الرحمن علم القرآن مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسن چمن ہے تو رنگ بہار تو حسن چمن ہے تو رنگ بہار تو میرا جے فن ہے تو ہے فن کا سنگار مصور ہوں میں تیرا
پہ لکھی ہوئی یہ غزل، یہ دھرتی پہ لکھی ہوئی یہ غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، تجھے جو دست بازو دیا، تجھے دست بازو دیا، تجھے بھائی دیے اور رفیق حیات تجھے بہن بھی دی، تجھے بہن بھی دی اور شریک حیات اولاد بھی دی، دیے والدین الف لام میم قاف عین غین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور دی کتاب ہدایت، دی کتاب ہدایت، شریعت بھی دی نبی بھی اتارے، کائنات کا سبھی کچھ ہے تیرے لیے، اے میرے بندے تو بھی بتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دنیا والے لوگوں، میرے رب نے پوری کائنات کو تیرے دے میرے واسطے بڑھایا سی، سورت دے اندر اعلان بھی اتنائے اور رب دے نعمت بھی کھاؤ، رب دے شکر بھی ادا کرو تے او رب نے زندگی گزارن دا طریقہ تے کوئی سے قرآن دے نال دیتا سی، تو قرآن دے نال تعلق تے جوڑ۔ دنیا والے لوگوں اجتا سا قرآن کو یا نراز نہ تھی بے، دنیا والے لوگوں اجتا ہی قرآن کو یا موین دی کتاب سمجھا سے، جدھی بھیڑ دی رکھتی واسطے سنتے رکھ کے ٹپینے سے، لیکن سارا سال پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی، بلکہ میں کیا قرآن دے اندر پڑھا ہے، کل ہارا قیامت دا ہو سیا، اللہ دی عدالت لگی ہو سیا، اللہ دی عدالت دے اندر ادو جہاں دا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عدالت کھڑے ہو کے امت کچھ لوگوں دے متعلق شکایت کرے سی، اللہ دا قرآن دے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دنیا والے لوگوں کو لہارا قیامت ہو سیا، اللہ دی عدالت لگی ہو سیا، اللہ دی عدالت دے اندر ادو جہاں دا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے شکایت کر کے آسی، اللہ اے میری امت اے او لوگاں جنہیں میرے نا دے نارے تلانے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ اے نارے تلانے ہم انہاں دے گھر دے اندر میری شریعت دی کتاب پہ یہ پڑھن دی توفیق کون آئے، سارا سال گھر دے اندر قرآن بھی آؤں ہے، پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی۔ دنیا والے لوگوں اے نبی شکایت کر کے آکسی، اللہ اے میری امت اے او لوگاں جنہیں نارے تلانے ہم لیکن قرآن دی زیارت انہن کریں دے، میرے قرآن دی تلاوت انہن کریں دے، او محلہ پر رکیا دے لوگو دعوت فکر پیارے نامے اپنے آپ کو ضمیر دے کٹیرے دے اندر کھڑے کر کے پوچھو تا سینا، اگر کل قیامت دی جہار ہی نبی نے امیدان محشر دے اندر تیرے میرے ناچا چھوڑا تا کتے ہوئے تو اج گلی دے اندر میرے نال کوئی ود چالاوے میرا سر شرم کرو جھکوے دائے، میں آدھا یار انچار دے بچ کھڑ کے میری بیستی چنگی دی سی، میرے ناچا تا سی میری گلی دی کیری عزت رہ گئی ہے، ذرا سوچ تا سینا کل 50,000 سال نہیں ہو دیا، سورج سمرنے دیتے ہو دیا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے صفائی ہو دن، انہاں دے انتائی ہو دن، اس میدان محشر دے اندر میری امائی کھڑی ہوتی، میرے ابائی کھڑا ہوتی، میرے بھیڑی بھیرائی کھڑے ہو دن، میرے زال بالی کھڑے ہو دن، اگر وہ وقتی نبی نے تیرا میرا نا چاہ کے آقا چاہ کنتے ویسوں، اللہ کو دعا کرو اللہ اوری واردی شرمندگی کل بچاوے، اللہ کو دعا کرو اللہ اپنے محبوب دے سامنے شرمسار نہ کرے۔ دنیا والے لوگوں آج وقت ہی میں قرآن دے نال تعلق سے جوڑو، اللہ دی قسم کر کے آدم کہ قرآن جنہ دے پلے ہو دے رب انہاں دے رلے ہو دے، تو قرآن دے نال تعلق سے جوڑ، اے قرآن تے کو دنیا دے اندر عزت دے دی، آخرت دے اندر عزت دے دیا، اے قرآن آنے تو میرے نال یاری تلا جا، تو میں کو دیکھ کے جب پڑھ سے میں تے کو ناظرہ خان چا پڑھے سا، میں کو زبانی پڑھ سے حافظ قرآن چا پڑھے سا، سوڑی آواز نال پڑھ سے قاری قرآن پڑھے سا، میرے تے عمل کرے سے جنت دوارس بڑا چھوڑے سا۔ آج تو قرآن نال تعلق جوڑ، تمہیں
در ذریعہ ہے. آج مسلمان مار کیوں کھانا پیا ہے؟ وجہ ترک قرآن ہے. آج ایسا چوکاں تے بیٹھ کے محفلیں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے کہ یار وہ پہلا دور چنگا ہا، اساں دے ملک ڈاڈھی چنگی زندگی گزار گئے ہنی، اون ٹائم محبتاں بھی ہن، سب کچھ ہا. آج مولوی صاحبہ بھرا دا نہیں، نفسی دا دور ہے، محبتاں ختم تھی گئن. علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کہاں لٹا. زمانے دے شکوے نہ کرو، اپنے ضمیر کو پوچھو کہ مسلمان مار کیوں کھانا پیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارے کے قرآن ہو کر. میاں آج وقت ہوئے آؤ قرآن نہ تعلق جوڑو. ایک جلسے کرامت دا مقصد اسی شاید ہوندہ ہے. تو سا بچہ لیتا ہا، آج یہ بچے کو دیکھو اللہ دے قرآن دا حافظ بڑا بیٹھا ہے. آپ کو سبحان جب تک یہ بچہ ہا گلی تے ودا ہا کھیتا ہا، یہ قرآن نال تعلق تے جوڑے اللہ دی قسم ہے جلے گھروں ٹردا ہا. اللہ دے نورانی فرشتے بھی انہیں قدمت اللہ پر بچھے نے ہاں جلے گلی تو ٹردا ہا. زمینی فخر کرے نہیں ہا کہ دیکھو قرآن دا طالب میں نے تو گزرتا کیا. یہ صدقہ جاریہ ہے. میں شروع جاتا ہے ایک ملک پاکستان دی فوج ہے، ایک رب رحمان دی فوج، وہ بھی فوج ہے، یہ بھی فوج ہے. وہ فوج اسے جانا دی حفاظت پہ کرنی ہے، یہ اسے ایمان دی حفاظت پہ کرنی ہے. وہ بھی پوری سروس پہ کرنی ہے، یہ بھی سروس پوری پہ کرنی ہے. انہاں کوئی پنشن ملتی ہے، انہاں کوئی پنشن ملتی ہے، انہاں کو پنشن ملتی دنیا دے وچ 10 لاکھ ملتی دنیا دا فائدہ. انہاں دی پنشن جلے اک بانتی سی میرا رب اکسی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھدا ون جنت درجہ تے چڑھدا ون تیرا اوہ مقام مسجد تو ورناس کرے سے. انہاں کوئی پنشن ملی، انہاں کو پنشن ملی. اور اتھا جلے بندہ پنشن تے آندہ ہے، ہک دی جاتے ہک کو برتھی کرنے ہیں. او میاں جلے انہاں دی پنشن دیواری عظیم میرا رب اکسی حافظ قرآن تو نسات نے گھر دے ڈا بندوں کو میں جنت اعلان چکا رہا. تو دا فائدہ دا ہے کہ نہیں؟ او میاں اے عید کے بعد شوال مکرم دا مہینہ ہے، اے مدارج دے ابتدائی نیوارہ ہیں، داخلہ دے نیوارہ ہیں. کوشش کرو اپنے بالا کو دین دے نال جوڑو. دنیا پڑھاؤ کوئی منع کو نہیں وے، دنیا اتنی پڑھاؤ 3 ٹائم کی روٹی کما سکے، لیکن دین اتنا پڑھاؤ جو پیو دا جنازہ تا پڑھ سکے. پیو دا آپ جنازہ پڑھاؤ، اتنا دا بال کو دین دا پتہ ہوئے نا یار. آؤ اپنے اولاد کو دین سکھاؤ. باقی پریشان نہ تھی جو مولی پڑھ جاتے کتوں قاضر یاد رکھو مولی تے ککڑ کنا بھوکے نہیں میں مرتے. آپ مولی تے اکثر کھاندے ٹور میں سو کنا نہ سو کوئی مولی بھوک پر مرا پیا ہے نا. مولی کھاندے ٹور سے نے کہا ہوں میں سے بیٹھ کے پوچھو نا کنا بھوکے ستے نے مدرسے سے طلباء ہی کھانے میں خدا چنگا کھا میرا پیا ہے. الحمدللہ میں نے مزاج تو ہی باقی میں 9 سال میں پودینے میں اس ملک دے گلی گلی کرے گیا. خدا دی قسم کر کے نہ بھوکا ستا نہ پریشان ستا، تو میرا خدا ہے. میں نے مرشد علامہ محمد عبدالستار سے توسبیدہ تاریخی جملہ ہاں دنیا والے لوگوں، یہ قرآن سونے نبی کا معجزہ ہی بھی یا یہ قرآن نال تعلق کا جوڑ. وہ دادا ہاں تو قرآن نال جاری چلا. اگر یہ قرآن تک اترے ٹائم دی روٹی بھی نہ دے وے، عزت ہی نہ دے وے، بجنت کیا کہنی چاہے ویسی ہے. قرآن سچی لا ریب تے بے عیب کتاب ہے. آؤ میاں اسی کے اندر اتفاق کرے نہ ہاں. اللہ تو حکم کو اس قرآن دوتے صحیح عمل دے توفیق عطا فرماوے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.